عربیوں کا ایک ملک تھا. وہاں پر رمضان کے مہینے میں لوگ جو مسجد کے امام تھے اس کی دعوت کیا کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں افطاری ہوتی ہے نا، لوگ بلاتے ہیں، آج ایک نے بلایا، کل دوسرے نے بلایا، تو اس طرح ترتیب تھی. تو ایک گھر تھا، انہوں نے بھی نمبر لگا لیا کہ اس رمضان میں ہم بھی امام صاحب کو بلائیں گے. تو انہوں نے دعوت کی. جب دعوت کی، کھانے پر بلایا، تو وہاں پر امام صاحب کو بٹھایا، انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا. تو وہ میزبان اٹھ کر گیا، تو گرمی کا موسم تھا، پنکھا چل رہا تھا. تو انہوں نے وہاں پر ایک ٹیبل کے اوپر اس آدمی کی جو بیوی تھی میزبان کی، وہ پیسے بھول گئی تھی، وہاں پر ٹیبل پر پڑے ہوئے تھے. تو وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے دیکھا، تو وہ وہیں بیٹھے تھے. باہر جب کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ چلے گئے. جب چلے گئے تو بعد میں بیوی کو یاد آیا کہ میرے تو یہاں میز پر پیسے پڑے ہوئے تھے، اور اس نے میز پر دیکھا تو پیسے نہیں. اب وہ سوچنے لگی کہ ہمارے گھر میں تو اور کوئی آیا بھی نہیں ہے، صرف یہی امام صاحب آیا، قاری صاحب آیا، اور تو کوئی بندہ بھی نہیں آیا. اور قاری صاحب تو چوری نہیں کر سکتے، ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ قاری صاحب پیسے اٹھا لیں. تو پیسے بھی نہیں نظر آ رہے، اور اب قاری صاحب سے ہم پوچھ بھی نہیں سکتے کہ بھئی قاری صاحب آپ نے پیسے وہاں سے ہمارے گھر سے اٹھا لیے. تو بہرحال اس بندے نے یہ کہا نہیں، لیکن دل میں نفرت پیدا ہوگی قاری صاحب کے لیے کہ یار قاری صاحب نے ہمارے گھر سے پیسے اٹھا لیے، اگر ان کو ضرورت تھی تو مجھے بتا دیتے کہ بھئی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ تو ہمیں منع کرتے اور انہوں نے پیسے اٹھا لیے. بہرحال اسی طرح وہ جو ہے نا جی نماز پڑھنے کے لیے بھی اس مسجد میں نہیں جاتا تھا، کہیں اور جان دل کرتا تھا چلا جاتا تھا. اس طرح کرتے کرتے سال گزر گیا. کتنا عرصہ گزر گیا؟ پورا 1 سال گزر گیا. اب اگلا رمضان آ گیا. اب اگلا رمضان آیا، پھر سب لوگوں نے دعوتیں شروع کر دی. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، اس سال نہیں کریں گے دعوت، امام صاحب پچھلے سال بھی ہمارے پیسے لے گئے تھے، تو اس سال میں دعوت کریں. لیکن پھر جب دیکھا کہ سارے محلے والے کر رہے ہیں تو یہ تو شرمندگی ہے، چلو ہم بھی دعوت کرتے ہیں. جب دعوت کی، امام صاحب کو بلایا. بلانے کے بعد اب اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں پوچھوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو آخر اس نے ہمت کر کے امام صاحب کو کہا، امام صاحب آپ لوگ تو دوسروں کو کہتے ہیں کہ چوری نہ کریں، تو میں تو آپ پر بدگمانی نہیں کرتا، لیکن آپ جب پچھلے سال تشریف لائے تھے تو یہاں پر میز پر پیسے پڑے ہوئے تھے، میری بیوی یہاں پر پیسے رکھ گئی تھی، اور وہ تو دوسرے کمرے میں تھی، اور یہاں میں اور آپ تھے. تو میں اندر سامان لینے گیا، اندر سے برتن لینے کے لیے گیا، کھانا لینے کے لیے گیا. تو اس دوران تو آپ یہاں اکیلے ہی تھے، تو وہ پیسے نہیں مل رہے. تو امام صاحب نے سر پر ہاتھ مارا. امام صاحب نے کہا، او اللہ کے بندو، تم کتنے دین سے دور ہو چکے ہو. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ سامنے جو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے یہ اٹھا کر لاؤ. قرآن پاک اس میز کے پاس قرآن پاک پڑھا تھا، وہ اٹھا کر لاؤ. جب قرآن پاک اٹھا کر لائے، امام صاحب نے کہا اس کو کھولو. جب کھولا تو دیکھا تو پیسے اس قرآن پاک میں پڑے تھے. کہاں پر پڑے تھے؟ قرآن پاک میں. اب امام صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس وقت میں ہوا چل رہی تھی اور پنکھے کی ہوا سے پیسے اڑ رہے تھے، تو یہاں قریب قرآن پاک پڑا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ جو ہے نا جی ویسے کسی اور جگہ رکھ دوں تو یہ بھول جائیں گے، تو قرآن پاک میں رکھ دوں گا، یہ صبح قرآن پاک پڑھنے کے لیے جب اٹھائیں گے تو ان کو پیسے مل جائیں گے. تو تم اتنے بد نصیب، اتنے بدبخت ہو کہ پورا سال تم نے قرآن ہی نہیں کھولا. اگر تم قرآن کھولتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ پیسہ تو قرآن میں پڑے. تو تمہاری اتنی بد نصیبی، تم نے سارے گھر میں دیکھ لیا، ہر جگہ پر پیسے ڈھونڈ لیے، لیکن قرآن میں نہیں دیکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سال تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن کو اٹھایا ہی نہیں. تو میری اور آپ کے گھروں کی حالت یہ نہیں ہے؟ دیکھ لیا، قرآن ہم نے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ برکت کے لیے. بلا شبہ قرآن پاک کی بہت بڑی برکت ہے، بہت بابرکت کتاب، لیکن میں نے اور آپ نے صرف اور صرف اس لیے رکھ لیا قرآن کو، اچھا سا غلاف قرآن پاک پر چڑھا کر اس کو ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا، اس کے اوپر دھول پڑ رہی ہے، مٹی پڑ رہی ہے، لیکن ہم اسے کھولتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. صرف یہ ہے کہ برکت کے لیے. دکان میں پڑا ہوا ہے، کارخانے میں پڑا ہوا ہے، فیکٹری میں پڑا ہوا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ وہ برکت کے لیے پڑا ہوا ہے. نہ ہم نے اس کو اٹھا کر پڑھنا ہے، نہ ہی کبھی کسی عالم کے پاس جا کر کہنا ہے کہ ہمیں یہ تھوڑا سا ترجمہ پڑھا دیں، یہ بتا دیں کہ یہ جو ہم نماز میں سبق پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. تو جب ہم قرآن ہی نہیں پڑھ رہے تو ترجمہ کیا پڑھیں گے؟ تو میرے بھائیوں، آج اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، اسی کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہے. گھروں میں لڑائیاں ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ بات نہیں مانتے ماں باپ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، جو اللہ کی کتاب تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں سب امتوں سے اعلیٰ بنایا، جس کتاب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی خوشیاں، ساری کائنات کی دولتیں اللہ نے ہم اس امت کو عطا کر دی.
کہ یہ امت اس کتاب کے مطابق زندگی گزارے گی، لیکن ہم اتنے اس کتاب سے محروم ہو گئے، ہم نے اتنا اپنے آپ کو بد نصیب بنا لیا کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے بھی نہیں، سالہ سال ہو جاتے ہیں وہ قرآن ہمارے گھر میں پڑھا رہتا ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ہماری بد نصیبی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بد نصیبی کو ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت روزانہ باقاعدگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں پکا سچا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔